ایک ڈکٹیٹر نے ہم سے ہمارا قائد بانی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو چھین لیا تھا. اس بات کو آج 46 سال ہو گئے, لیکن بھٹو صاحب کے, شہید بھٹو کے جانے کا غم اور اس کی وجہ سے جو ملک میں اثرات ہوئے وہ آج تک آپ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد جب اس ڈکٹیٹر نے اس ملک میں کلاشنکوو اور ڈرگز کا کلچر شروع کرایا, اس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. آج کے دن پہ خاص طور پہ سب سے پہلے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھی کرتے ہیں کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور ان کے بعد ان کی بہادر بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے عوامی خدمت کا ایک درس پاکستان, اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سے زیادہ ہمت سے اپنے لیڈرشپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, صدر آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. پہلا ہی سوال جو کہ مجھے امید بھی تھی, کوئی سرپرائز بھی نہیں تھی, میں نے شاید سکر والے کوئی سرپرائز دیں, کوئی نئی بات کریں, لیکن بہت ضروری بات ہے اور اہم بات ہے. سوال یہ تھا, اگر کسی نے سنا نہیں, سوال یہ تھا کہ جی پنجاب نے 218 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اور آپ وفاق کے ساتھ ہیں, تو آپ مطمئن کیوں نہیں کر سکے لوگوں کو. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم ایک بڑی وجہ مطمئن نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف, ہمارے خلاف, کنالز کے خلاف نہیں, کنالز کے خلاف تو ہم سب ہیں, کھڑے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف جو پروپیگنڈا اس کنال کے ایشو کو لے کے کیا جا رہا ہے, شاید ہم اس کا پراپر مقابلہ یا اس کا جواب نہیں دے سکے. اور میں میڈیا سے بھی تھوڑی سی شکایت بھی کروں گا, اس لیے کہ میڈیا کے اندر بھی کبھی کبھی ایسی خبریں آ جاتی ہیں, لوگ میڈیا کو سمجھتے ہیں کہ, اور درست بھی ہے, ایک جو رسپانسبل میڈیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک خبر کا اثر کیا ہو سکتا ہے. اگر اس میڈیا پہ ایسی خبریں آئیں, کل بھی میں مزار پہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی, تو ایک جرنلسٹ نے کہا کہ 40% کام ہو گیا, اور جہاں تک مجھے پتا ہے, بلکہ مجھے بڑے وثوق سے پتا ہے کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا کنالز پہ. میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں, شاید آپ کے اور سوالات اس بارے میں ہوں. یہ منصوبہ بالکل درست 218 روپے کا پنجاب حکومت نے کنسیو کیا ہے. اب کسی حکومت کو کوئی پروجیکٹ بنانے کے لیے تو میں ان کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ پانی کا کوئی بھی منصوبہ جب تک سب صوبے اس پہ متفق نہ ہو یا ان صوبوں کے اعتراض کو سن کے اور ان کا حل نہ نکالا جائے, وہ نہیں بن سکتے. تو یہ جب آئین آرٹیکل 155 ہے, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتے ہیں, تو یہ جب منصوبہ, ویسے تو شاید اس کو 2018 میں پہلے اس کی فیزیبلٹی وغیرہ بنائی تھی, وہ پنجاب حکومت بنا رہی ہوگی, لیکن 2024 کے جنوری میں 17 جنوری کو ارسا کے اندر, انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے, اس پہ انہوں نے ایک درخواست دی. درخواست تو پہلے دی تھی, 18 کو اس کو سنا گیا کہ جی ہمیں پانی کی اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ دیں کہ یہ کنال ہم بنا سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ پری ریکوزٹ ہے, وہ ہونا پڑتا ہے. ارسا نے ایک غلط فیصلہ, جس کی ٹیکنیکلی کوئی اٹ ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا, اور یہ آپ لوگ سارے جرنلسٹ ہیں, سمجھدار ہیں, اور اتنی کوئی ٹیکنیکل زیادہ بڑی مشکل ٹیکنیکل چیز بھی نہیں. انہوں نے کہا, یہ نہیں دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آئے گا, جو ابھی کہہ رہے ہیں نا, سوال ہو رہا ہے, پنجاب والے بھی سوال کر رہے ہیں کہ کس نہر کا پانی کاٹ کے آپ دیں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کس نہر کا پانی کاٹ کے اس کو دیں گے. ارسا پہ جب وہ درخواست دے گئے, انہوں نے کہا کہ جی 1976 سے لے کے تو 2022 تک ایوریج پہ اوسطاً 27 ملین ایکڑ فٹ پانی جاتا ہے سمندر میں, اور اس وقت جو جانا چاہیے ان کے حساب سے وہ 8.6 MF ہے.
اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا 11 MF پانی شارٹ ہے کنال جو اس وقت واٹر اکارڈ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن میں. تو 11 اور 8.6 کو جمع کیا 19.6 کیا اور کا 27 میں سے 19.6 نکالو اور جو 8 کے قریب یا 7.5 کے قریب بچتا ہے یہ وافر پانی موجود ہے اور اس میں 37% پنجاب کا حصہ ہے. تو یہ تو ویل ود ان اٹس رائٹ ہے اور یہ بنا لے. یہ ان کا تھا. اب میں ہیں بڑے احترام کے ساتھ ہیں تو انجینئر, میں بھی انجینئر ہوں. اس میں اس کو آپ اگر مجھے بتا دیں کہ 3-4 منٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اس ارسا کے سرٹیفکیٹ کو, اسی لیے CCI نہیں بلا رہے. سب سے پہلے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب ایک کام کرتے ہیں, یہ کنال تصور کریں آپ سب, اللہ نہ کرے لیکن سوچ تو ہے نا, جیسے سوچ ان کی بھی ہے کہ یہ کنال 1999 میں بن جاتے, یعنی 25 سال پہلے یہ کنال بن گیا ہوتا. میں نے کل سائیں ناصر شاہ صاحب کو بھی دکھایا تھا, یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے, آپ چاہیں گے میں آپ کو دوں گا, ابھی میری گاڑی میں سارے وہ iPad پہ پڑے ہوتے ہیں یہ ریکارڈ. 1999 سے 2024 یعنی 25 سال کا میں نے ریکارڈ دیکھا. 25 سال میں صرف 4 سال ایسے ہیں جب پانی 19.6 MF جو کہتے ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ گیا ہے پانی, صرف 4 سال. باقی سالوں میں تو کہیں 0.5 بھی گیا ہے, 1-2. تو مطلب یہ کنال اگر آپ 1999 میں ارسا کے کہنے پہ یہ غلط فیصلہ ہو جاتا اس وقت تو اس کے لیے 25 میں سے 4 سال پانی ہوتا, 21 سال سوکھا رہتا. تو کوئی پروجیکٹ بن سکتا ہے 21 سال سوکھا رہنے پہ؟ نہیں بن سکتا. پھر ایک اور, یہ تو میں نے پرانا ریکارڈ دیکھ کے اور ایک سال کو دیکھ کے ہم نے پروو کر دیا کہ نہیں بن سکتا, یعنی سرٹیفکیٹ غلط ہے. سرٹیفکیٹ غلط ہے تو اس کی جن بیساکھیوں پہ یہ پروجیکٹ کھڑا ہے وہ بیساکھی ہی ختم ہو جاتی ہے, گر پڑتی ہے. ایک اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزامپل جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں. میرا تقریباً 6 فٹ قد ہے, 6 فٹ سے 1 انچ زیادہ, اور تیرنا مجھے آتا ہے, لیکن کریں کہ مجھے تیرنا نہ آتا ہو اور میں آپ کے کہنے پہ وہ مجھے کہیں یار یہ جو سامنے نہر جا رہی ہے نا اس میں اوسطاً 5 فٹ پانی ہے, 5 فٹ کی ڈیپتھ ہے. میں کہوں گا یار 5 فٹ اوسطاً ڈیپتھ ہے, تیرنا آئے یا نہ آئے میں گزر جاؤں گا. وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کناروں پہ 1 فٹ ہے اور بیچ میں وہ 15 فٹ ہے, تو میں ڈوبوں گا ہی ڈوبوں گا. تو یہ کسی کے غلط کہنے پہ ارسا پورے ملک کو ڈبو رہا ہے. یہ ایوریجز کا میں نے آپ کو بتایا. تیسرا اس کا پروف کہتے ہیں کہ 27.5 یعنی 27 ہیں جو بھی MF پانی ہر سال ڈیلٹا میں جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں سندھ کے لوگ کہ جو اکارڈ میں بھی لکھا ہے کہ کم از کم 10 MF پانی دے دو, تو اگر 10 کی جگہ پہ 27 جا رہا ہے جو ان کا کہنا ہے, تو ہمارا ڈیلٹا تو بڑا سرسبز و شاداب ہوتا, ہم کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا, سب خوش ہوتے. ادھر کے لوگ کیوں شور مچا رہے؟ تو یہ 3 چیزیں میں نے سیدھی سی بتائی کہ جن بیساکھیوں پہ یہ پروجیکٹ انہوں نے بنایا وہ گر گئیں. اب ہم نے کیا کیا, میں نے آپ کو بتایا 17 جنوری کو انہوں نے یہ پاس کیا, ارسا نے سرٹیفکیٹ دیا. میں کریڈٹ اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی دوں گا. اس وقت کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نے اس کے کچھ دنوں بعد, مجھے میرا خیال ہے 29 جنوری ہے یا 31 جنوری, مطلب 15 دن کے اندر انہوں نے خط لکھا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے, ارسا کا سرٹیفکیٹ غلط ہے. الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے بعد ہم آئے, مارچ میں ہماری حکومت بنی. جب یہ چیز سامنے آئی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, اریگیشن منسٹر نے ایک سمری موو کی, اور جون کے مہینے میں ہم نے قانونی طور پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کے لیے ضروری ہے کہ CCI کی اپروول ہو. اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو خیر ہے, تو ہم نے وہ اعتراض جون کے مہینے میں CCI میں ڈال دیا. اس کا سب ایویڈنس موجود ہے, آپ کہیں گے تو ابھی بھی آپ کو سارے کاغذات دکھا دوں گا. ابھی تک جو پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس کو CCI میں چیلنج کر دیا, اور پیپلز پارٹی باقی جو لوگ, جیسے میں نے کہا کہ کل میں نے, بلکہ ناصر شاہ صاحب اتفاق سے میرے ساتھ کھڑے, میں نے پرسوں ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا, یہ ٹی وی پہ آ رہے تھے, تو ایک جماعت ہے
جو پہلے وفاق میں ہوا کرتی تھی 3.5 سال جنہوں نے, وہ بھی آج کل ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کنال ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کنال کے خلاف تھی. تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ کنال کے منصوبے کے خلاف ہیں یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں. پہلے آئے بائیں شائیں کیا, پھر وہ کھڑے ہو گئے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہنا فلانا ہے یہ تو کبھی کنال اپروو کر دو. بھائی کنال کے خلاف نہیں, پانی تو 27 ایم ایف جا رہے ہیں تو ضرور بننے چاہیے. تو یہ ان کے چہرے آپ کے ذریعے میں کہتا ہوں پہچانے. وہ لوگ جو اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں پروپیگنڈا, ان کو بھی ذرا دیکھ لیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو جب مشرف کالا باغ ڈیم بنا رہا تھا اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کمو شہید پہ دھرنا دے رہی تھی تو یہ کالا باغ ڈیم کی حمایت میں جلسے نکال رہے تھے. مقصد صرف ایک ہے ان کا کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے خراب کرے. اب میں اس لیے کہ یہ سارے سوال آئیں گے, میں ڈیٹیل میں جو ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سوال ہوگا تو جواب دوں گا. ایک اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی صدر آصف علی زرداری نے ان کی اپروول دی. آج بھی ایک اور میں کیا بولوں, ان کی جماعت تو کنال کے خلاف ہمارے ساتھ اسمبلی میں کہتی, وہ کہتے ہیں کہ صدر نے جو سمری سائن کی. میرے بھائی صدر کون سی سمری سائن کرتا ہے؟ گورنر کون سی سمری سائن کرتا ہے؟ گورنر صرف یا صدر کون سی سمری سائن کرتے ہیں؟ کوئی قانون جاتا ہے تو اس کا اپروول وہ بھی اٹ از مور آف اے فارمیلٹی کہ سگنیچر کرنی پڑتی ہے اور اس میں بھی ٹائم ہوتا ہے. 15 دن میں نہ کی تو ختم, ان کا پاور ختم. کوئی صدر نے سمری سائن نہیں کی. ہاں ایک میٹنگ صدر صاحب کے پاس ہوئی جو 8 جولائی کی میٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں. اس 8 جولائی کی میٹنگ میں انہوں نے پروجیکٹ پیش کیے. صدر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں, صدر صاحب کے پاس باقی صوبے بھی جاتے ہیں, وفاق کے لوگ بھی جاتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کو اریگیشن سے دلچسپی بہت ہے. پریزیڈنٹ صاحب سے میری کئی بار بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ آئے کہ ہم ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم استعمال کریں گے, پانی بچائیں گے. اس میں تو ہم سب, سندھ حکومت تو صدر آصف علی زرداری کے کہنے پہ کنال کی لائننگ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی بچے گا تو ہم سادہ زمین آباد کریں گے. اور انہوں نے کنالوں کی بات کی تو صدر صاحب نے کہا جی اچھی بات ہے, آپ اس پہ ضرور کام کریں. صدر صاحب کے پاس نہ پاور ہے کسی کو روکنے کا کہ کام خبردار کام نہیں کرو, نہ پاور ہے اپروو کرنے کا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک منٹس نکلے, وہ منٹس ابھی جا کے کچھ دنوں پہلے, مطلب جولائی کے منٹس ہیں, وہ آتے ہیں سامنے اور اس پہ ایک پروپیگنڈا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کہ صدر صاحب نے اپروول دے دی. تو سب سے پہلے تو صدر صاحب اپروول دے ہی نہیں سکتے کسی پروجیکٹ کا, دیتے ہی نہیں ہے. ادھر میئر صاحب میرے ساتھ کھڑے, انہوں نے نعمان صاحب کھڑے ہمارے ایم این اے, انہوں نے سکھر شہر میں کافی کام کرائے. کتنوں کی صدر صاحب نے اپروول دی آپ کو؟ مطلب کوئی تو کوئی بات ہو, بس آپ پروپیگنڈا کرنا ہے, اس میں بہت تیز ہے ماشاءاللہ. تو وہ بات بھی چلیں, غلط منٹس ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا کہ میں نے ایک بار کہا تھا اس کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھوڑا, لیکن میں تیار ہوں ہر توڑ مروڑ کے. میں عادی ہو گیا ہوں, بہت سال ہو گئے مجھے میڈیا کی توڑ مروڑ کے, بہت ایمانداری کے ساتھ کہ جی منٹس غلط ریکارڈ ہے. ہاں اس حد تک غلط ریکارڈ ہوئے, منٹس کے اپروول کا پاور ہی نہیں تھا. جس چیز کا مجھے پاور نہیں ہو, میں چیف منسٹر ہوں اور میرے پاس کوئی آئے اور میں کہوں ہاں جی بہت اچھا اور اس پہ لکھ دے کہ جی سی ایم نے اپروو کر دیا, وہ میرے پاس پاور ہی نہیں ہے اس چیز کا, تو غلط ہی ہوئے نا. ایب انیشیو وائڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. صدر صاحب نے پھر جب یہ بات پروپیگنڈا ان کا اتنا زیادہ بڑھ گیا, صدر صاحب آپ نے دیکھو کہ میڈیا سے بات نہیں کرتے, ان کا کام نہیں ہے, نہ وہ پبلک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. لیکن ان کو ایک اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کا سال شروع ہوتے اس دن اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی کہ اس پالیسی سٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ صوبوں میں بڑی مخالفت ہے اس پروجیکٹ کی اور میں اس پروجیکٹ کی سپورٹ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپروو نہیں کرتا, اس لیے وہ غلط بیانی ہے نا. اپروو تو انہوں نے کہا میں اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. تو جو 8 جولائی کا انہوں نے بہت سارا اچھالا وہ بھی ختم ہو گیا نا. کسی بند کمرے میں نہیں, 4 لوگوں کے سامنے نہیں, پارلیمنٹ میں پورے پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ اور میڈیا پہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ میں ان پروجیکٹس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ کہانی بھی ختم ہو گئی.
پھر تیسری کہانی شروع ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں پروپیگنڈا بس اللہ معاف کرے. کوئی صاحب پہنچ جاتے ہیں, پھر میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اتنا کام ہو گیا ہے, فلانا ہو گیا ہے, یہ بن گیا ہے. میں پریشان. میں نے کہا یہ میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ 218 ارب روپے کا پروجیکٹ تو ابھی تک اپروو ہی نہیں ہوا. پہلے تو اپروو ہونا ہے نا, پھر کام شروع ہوگا. نہیں تو نیب تو ہے نا. نیب تو ابھی تک, میں ختم کر لوں, یہ لمبی بات کر رہا ہوں, نیب تو ہے. تو 218 ارب روپے میں پنجاب حکومت نے اس سال 10 لاکھ روپے رکھے, اور یہ سارے انٹرنیٹ پہ ڈاکیومنٹس یا ان کے کاغذات آپ خود سرچ کر سکتے. مجھے حیرت ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں کرنا پڑا, یہ کیوں نہیں کیا. صرف میں ختم کر لوں یار, میں ابھی نہیں چھوڑوں گا. وہ لمبی ہے تو میرے پاس تو بہت ٹائم ہے کنالز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کے پاس سننے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. سنیں انہوں نے 10 لاکھ رکھے اور وہ بھی ری اپروپریٹ, وہ سرنڈر کر دیے, ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. اچھا پھر پریشانی ضرور ہوئی کہ یار یہ جو دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ بھی میں نے دیکھا یہ کچھ بنا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے. ہم نے بھی لوگ بھیجے. کہاں سے بھیجے؟ کنال نے پانی اٹھانے ستلج ریور سے, ستلج برات سے, سوری یہ سلیمان کی برات سے ستلج پہ. ادھر پہلے بھیجے, ادھر کچھ بھی نہیں. پہلے تو پانی کہیں سے لینا ہے نا. پھر پورا روٹ دیکھا, جہاں پہ چولستان میں فورٹ عباس سے آگے جا کے جہاں پہ یہ پروجیکٹ وہ بنانا چاہ رہے ہیں, جہاں پہ زمین گرین پاکستان انیشیٹو کو ملی ہے, وہاں پہ گرین پاکستان انیشیٹو والوں نے کیا کیا ہے کہ ٹیوب ویلز کے ذریعے سب سوائل واٹر سے کچھ 2-4, مجھے نہیں پتا کتنی, کچھ 50 سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں. یہ اس لیے کہ ہم نے گنے تھے جا کے, ان سے کچھ زمین آباد کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک 400 سے 500 فٹ کا ایک کنال کا پروفائل, کنال وہ فائنل شیپ نہیں ہے کنال کی, وہ پروفائل نکالا ہوا ہے. اب یہ کیوں نکالا ہے؟ مڈل آف نو ویئر. مطلب آپ نے سکھر برات سے, میں نے سیون پانی لے جانا ہے تو میں سکھر برات سے شروع کروں گا نا, دادو کنال. میں جا کے اپنے گاؤں کے سامنے نہر بنا دوں اور میں کہوں پانی اڑ کے آئے گا, ایسا تو ہو نہیں سکتا. کیوں کیا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. مطلب میری جو عقل یا ذہن کام کرتا ہے, یہ پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ 10 یا 12 لاکھ ایکڑ زمین لارج چنکس میں کوآپریٹ فارمنگ کے لیے دینی ہے. 5,000 ایکڑ, 10,000 ایکڑ, بڑے انویسٹرز آئیں کوآپریٹ فارمنگ کریں. ان کے لیے دکھانے کے لیے کہ جی یہ کیسا پورا کام کرے گا, انہوں نے بنایا. یہ کنسیو تو ہر ایک کر سکتا ہے نا. اور پھر میں نے اس کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ لوگ خود سیٹلائٹ امیجری دیکھ سکتے ہیں. بلکہ باقی تو چھوڑیں, باقی تو پیسے دے کے تھوڑی سی ملتی ہے سیٹلائٹ. گوگل تو فری ہے نا. گوگل کے اندر لیٹسٹ امیج اس علاقے کا جولائی 2024 کا ہے. جولائی 2024 میں یہی بنا ہوا ہے. وہی مشینیں ادھر کھڑی ہیں. وہ جو پروفائلرز ہیں سستے سے ہیں, وہ 2 پروفائلرز جولائی, جب انہوں نے شاید یہ روڈ شو کیا ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب مجھے کل وہی کسی نے کہا کہ جی 40% ہو گیا اس پہ زمین, اب پانی بہ رہا ہے. میں نے کہا یار پانی پہنچا کیسے ادھر, اڑ کے آتا ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, پتہ نہیں, آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, تو وہ مصنوعی انٹیلیجنس کوئی ایسی آ گئی ہے کہ پانی سلیمان کی برات سے اڑ کے آتا ہے, اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ میں نے کل بھی کہا تھا, بڑی تسلی سے کہتا ہوں کہ کنال نہیں بن رہے. ہاں سوچ ضرور ہے ان کی, اس میں تو کہہ رہا ہوں, اس سوچ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے روکا ہوا ہے. ہمیں بلوچستان سے بھی سپورٹ ہے, اور میں نے میڈیا پہ دیکھا تھا کہ خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہے کہ ہمیں سپورٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے, ہم اس لیڈر کے ہیں فالوورز جس نے دھرنا دے کے, جب وہ حکومت میں نہیں تھی, کالا باغ ڈیم کو ختم کرایا تھا. اور اس کے بعد جب حکومت میں ہم آئے تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے لاہور میں وابدہ ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. اس وقت ہم حکومت میں ہیں, اور ہماری حکومت میں اچھی خاصی, وفاق میں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن وفاق کی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے. اور وہ انہیں پتا ہے کہ ہم کسی صورت میں اس کنال کی سپورٹ نہیں کر سکتے. صدر آصف علی زرداری نے کہہ دیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بھی ضرور کچھ کہیں گے. 27 دسمبر کی تقریر اٹھا لیں, جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے دن بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو
یہ ساری باتیں کلیئر ہو کہ ہاں ایک چیز جہاں ہم فیل ہو گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس پروپیگنڈا کو فیس کرنے. اس میں آپ سے کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی حقیقت پہ مبنی بات کرو. اچھی بات ہوتی ہے آپ اپنی سیل بڑھانا چاہتے ہو, ویورشپ بڑھانا چاہتے ہو, اگر آپ یہ لکھو گے اس میری اتنی 15 منٹ کی بات میں کوئی ایک سینٹنس اٹھا کے اور اس کو پروجیکٹ کرو گے, آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن آپ سب کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے, خاص طور پہ قومی اہمیت کے معاملوں میں ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مسلیڈ نہ کریں, غلط راستے پہ نہ لے جائیں. اس کے باوجود لینا چاہتے ہو تو ہم تو پریس کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. جی میں ابھی اس کا جواب دے دوں گا, یہ بھی جواب دے دوں گا. پانی تو سب کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے, ہمارے لیے بھی ہے. ہمارا سندھ آگے سوکھ رہا ہے. 70 بیراج پہ ہم نے اپنی پوری لائف میں شاید کچھ دنوں بعد مر جائیں, اتنی کمی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ فوری طور پر, جیسے ضلع کونسل کے چیئرمین نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, 40 جگہوں پہ یہ سروے کرانا ہے ٹیوب ویل لگانے کے لیے زیر زمین پانی. آپ اس پہ کیا کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ؟ اور دوسرا میرا اسی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اتنی تکالیف جو ہے وہ ہاتھ سے آ رہی ہے تو کیوں اس پارٹی کا ساتھ آپ چھوڑ دیا؟ اچھا اب میں کر لوں, اذان آ رہی ہے, اذان ہو جائے, لائیو کٹ کیا ہوا ہے, کر لیں آواز یہ اذان کی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے 40 ٹیوبویل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سندھ حکومت کی, آپ میں وہی کہتا ہوں دیکھ لیا کریں, سب سوائل واٹر کے پورے صوبے کی ہم کر چکے ہیں, جو پروجیکٹ کر چکے ہیں, ٹیسٹنگ کر چکے پورے صوبے کی. ہمارے یہاں بہت کم جگہوں پہ میٹھا پانی, یہی پرابلم ہے نا. تو ہم یہ پہلے یہ کر چکے, تو آپ نے یہ کہا کیوں نہیں کرتے, یہ ہم کر چکے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ اس وفاق کی حکومت جو آپ کو اتنے مسئلے پیدا کر رہی ہے تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے, اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا, دوبارہ دے دیتا ہوں. چاہتا کون ہے کہ ہم چھوڑیں, یعنی حکومت گرے, یہ چاہتا کون ہے؟ یہ چاہتی اپوزیشن ہے. یہ اپوزیشن کے کہنے پہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے, ہم تو کنال رکوائیں گے. اچھا اگر ہماری حکومت چھوڑنے کے بعد ان کو فری ہینڈ مل جائے پھر آپ کہیں گے دیکھا یہ لوگوں نے حکومت چھوڑ دی اور کنال بن, اللہ نہ کرے کنال بن گئے. آپ یہ ابھی کہہ رہے ہو نا, ٹھیک ہے, یہ تو آپ لوگ ہمیشہ جو چیز معذرت کے ساتھ جو سوٹ کرتی ہوئی کہتے ہو, تو یہ ہم اپوزیشن کی بات پہ کہ حکومت گرا دو نہیں گرائیں گے. ہاں اگر جیسے میں نے کہا ابھی بھائی کا سوال تھا کہ CCI کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں, کہہ بھی چکا ہوں, باقی صوبوں نے بھی کہا ہے. انفارچونیٹلی یہ PMLN نے, مجھے یاد آتا ہے 2016 کے اندر بھی ہم نے فیبروری میں جب سال ہو گیا تھا, نواز شریف صاحب نے CCI کا اجلاس نہیں بلایا تھا, اس وقت گیس کے ایشوز تھے, تب بھی ہم نے کہا تھا اچھا اب وہ نہیں بلا رہے اگر اجلاس تو کنال کا پروجیکٹ تو رکا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بلانا چاہیے, بلا کے اس کو ختم کرنا چاہیے, اور ہم اسی پہ ہیں. تو ہم وہ جاری رکھیں گے اپنی بات کے ان کو بلانا چاہیے. یہ تو تھوڑا وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ صرف مراد علی شاہ یا سندھ حکومت کے کہنے پہ اجلاس نہ بلائیں. آپ کا آئین کہتا ہے کہ ہر 90 دن میں آپ نے اجلاس بلانا ہے, تو اس پہ ہم اور بھی اسٹریس کریں گے تاکہ بلایا جائے. اور جو آپ کی بات تھی کہ ہم اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ کہ آپ چھوڑ دیں, اور اللہ نہ کرے میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر آج سوچے پیپلز پارٹی چھوڑ دیتی ہے حکومت کی سپورٹ حکومت میں تو نہیں ہے اور گر پڑتی ہے, کوئی اور جماعت بھی نہیں بنا سکتی, یا تو نئے الیکشن ہوں گے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں سوچنی ہوتی ہیں کہ بس آپ کے اپوزیشن, میری بات سنیں, سندھ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے, یہ میں کہہ چکا ہوں. یہ تو بے صاف نہ میں بھی کہہ چکا ہوں, صدر زرداری بھی کہہ چکے ہیں, بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں. سندھ جو دہری نہ مطالبو ہو موٹر وے سکھر کا وہ بھی ادھر وہ موٹر وے منصوبہ وری بھی واپس ورتو واپس کون اڑتا ہمیں پیپلز پارٹی یا آپ کے نیتوں پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ. سندھ کے کوئلے, کالونجر, زمینیں اور دریا پنجاب اور فوجیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ملکیت ہے. کیا ڈیلٹا تباہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ملکیت نہیں ہے. پانی کا معاملہ ہے تو وہ پنجاب کا. دوسری یہ بات کہ پیپلز پارٹی ابھی تک عوام کو مطمئن نہیں کر رہی. گمٹ میں کل کا جو احتجاج تھا اس طرح لگ رہا تھا جیسے روڈی میں 9 یا 8 محرم ہو.
लाखों लोग जो करोड़ों लोग संग में नफरत बढ़ती जा रही है, आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल इसी में ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शाद की आप बरसी मना रहे हैं और इंसाफ का भी जो है आप मुतालबा करते रहते हैं हर बरसी में। हमारे शहीद साहब की जान मोहम्मद मर सिंधु हुकूमत हमें से लग रहा है साफियों के बजाय कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आखिर जो आपने बात की इसलिए कि वो काफ़ी क्लोज है मेरे दिल से। मुझे वो दिन याद है जब जान मोहम्मद महर को शहीद कर दिया गया था। वो रात का टाइम जब हमने कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द कराची पहुंचाया जाए, और मुझे ये भी याद है कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ते, असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई थी, मैं इसलिए कि जब तक अगला चीफ मिनिस्टर ओथ नहीं लेता मैं चीफ मिनिस्टर था, आखिरी जिस हुक्मनामे पे मैंने सिग्नेचर की थी, अप्रूव किया था, जो मुझे पावर था, वो क्या किया था वो याद है। तो ये मेरा ख्याल है गलत बात है। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हम अभी तक कातिलों को गिरफ्तार करने में और उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए। कई वजूहात हैं, डिटेल में जाएंगे तो कभी आपको वैसे डिटेल्स मुझसे ज़्यादा पता होंगी। शिकारपुर सक्खर के कच्चे का इलाका जहाँ पे अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये मैं पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके कातिलों को, शेख जान मोहम्मद के कातिलों को सज़ा दिलवा के चैन देंगे। दूसरे आपने बात की कि ये क्या किसका है, ये सारी चीज़ सिंध के अवाम की है, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे सिंध की ज़मीनें हो, और आइन के मुताबिक जिसके पास वेस्ट करती है वो उसको अमानत के तौर पे सिंध के लोगों की कहलाते हैं। और सिंध के लोगों ने ये जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। अगर किसी और को दी होती ना, माफ़ी के साथ, तो वो बात करते, फिर मैं देखता कि वो कितना रेजिस्ट करते इन चीज़ों को। हम सिंध के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, इस वक्त भी खड़े और आगे भी हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी, मैंने कहा था कि सिंध के लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कर्ज है। हर इलेक्शन में हमें पीपल्स पार्टी वाले पहले से ज़्यादा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट और सीटें देते हैं। आप समझते हैं कि हम ये चीज़ कभी भूल सकते हैं? तो ये अगेन जिस चीज़ पे हम कामयाब नहीं हुए, आपने सही कहा ना, उस प्रोपेगेंडा को, मतलब मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बता दी कि टेक्निकली भी ये प्रोजेक्ट हम फेल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सदर जरदारी साहब के ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था उसके भी उन्होंने पूरे कौम के सामने वजाहत कर दी, इसलिए कि वो बात ऐसी होगी। आपको मैंने डेल्टा की सूरत हाल भी बताई, आपको ये भी बताया कि कुछ बन भी नहीं रहा, उसके बाद भी अगर कन्विंस नहीं होते तो दैट मीन्स प्रोपेगेंडा करने वाले आप लोगों की जहन, आपसे मैं, मेरा मुराद है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि शायद जहन पे सवार हो गए। यार सबको कहता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा में ना आए। हमारी अगर कहीं गलती है, जैसे जो बातें हम बता रहे हैं ना, कहते हैं कि सिंध हुकूमत को पता ही नहीं, जब अब कहते हैं कि जब एहतजाज हो रहे हैं तब सिंध हुकूमत जागी हो। भाई उस वक्त कौन सो रहा था जब हम सीसीआई में केस हम ले गए थे जून में? तो ये चीजें सारी हमने की हैं, अनफॉर्चुनेटली कन्वे नहीं कर सकते। हुकूमत काम कर रही है, ये सवाल है। हाँ, हुकूमत काम कर रही है, कहे तो ये, लेकिन जो इश्यूज है उस पर बात करनी है। आप गुज़श्ता रात यहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वीगो गाड़ी ने 3 नौजवानों को कुचल दिया, एक जांबाज हो गया, 2 शदीद जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जिला इंतजामिया सखर में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया। बदकिस्मती जो उनके अहल खाना ने बताया कि रात 9 बजे के बाद सखर एयरपोर्ट पर इंतजाम नहीं थे। इस पर कौन बात करेगा? कोई तो बात करना हो। वो नौजवान शायद की बात जिंदगी खतरे में है आपकी। दूसरा सवाल इसी से ही है, सिंध हुकूमत काम कर रही है, क्या हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि महकमा सेहत सिंध हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है या कोई बात नहीं कर सकता? जिला सखर रीजनल हेडक्वार्टर है, सिविल अस्पताल में 2.5 से 3 साल का अरसा गुजर गया है। MRI मशीन, सिटी स्कैन के हवाले से कई बातें हो चुकी हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इस वक्त इंतजामिया को, कंपनी को जो है वो ब्लैकमेल कर रही है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी इस वक्त जेर निगरानी है। क्या वो बातें आज तक ट्रामा सेंटर की बात हुई है, लेकिन ये दोनों मशीनें नहीं लग रही, गरीब लोग यहाँ पर बड़ा मैं ये चीज़ चेक कर लूँगा, मुझे डायरेक्टली इल्म नहीं है इसका कि, लेकिन जो आपने रात का वाक़या बताया उसमें कुमैल हैदर शाह साहब खड़े हैं। उन्होंने 3 बजे तो मैं सो रहा था, सुबह मुझे जब पता चला, एक तो उस पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया जो भी माशाल्लाह
आपने सोशल मीडिया ने बस जो भी होता है ना, बस पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है, वो किया गया। अनफॉर्चुनेटली उन 3 लोग जिनमें से एक की डेथ हो गई है और 2 बच्चे जो हैं उनकी वो उसी वक्त कुमैल हैदर शाह साहब ने कोशिश की रात को 9 बजे के बाद उनकी रात के 3 बजे एयरपोर्ट नहीं खुलवा सके वो कमजोरी के लिए, लेकिन ये कोई ऐसा होता पूरी दुनिया में इवन काफ़ी दुनिया के एयरपोर्ट जब रात को बंद हो जाते हैं तो नहीं खुलते। ये इशू होता है। हमारी कोई ये इतनी फ्लाइट्स इस पर आती नहीं कि 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहे। 11122 से उनकी जो एम्बुलेंसेज हैं उनके ज़रिए उनको कराची पहुंचा दिया गया है और हम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो देंगे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारी दुआ रहेगी कि वो सेहत याब हो। आपने वो एक सेकंड यार वो एक सवाल मोटरवे का था भाई। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का प्रोजेक्ट यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सक्खर खुद तशरीफ़ लाए थे। आप लोग होंगे उस आप में से कुछ होंगे या सारे होंगे उस इवेंट में, और मेरी तकरीर भी आप याद कीजिएगा। इधर से फिर हैदराबाद गए थे और हैदराबाद में ही मैंने तकरीर की थी। मेरा यही कहना था और प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त मेरी बात मान भी ली थी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, इसको PSDP में, और मैंने कहा था CPEC के प्रोग्राम के अंदर लाएं, जैसे आपने बाकी सारी सड़कें लाई हैं पूरे मुल्क की, इसको क्यों नहीं लाते। अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त के वफाकी वजीर ने कहा कि नहीं इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। 2 साल वो रहा और फिर वो छोड़ के चले गए। अब वो फिर प्रोजेक्ट जो है स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। ताज़ा ये फिर मीडिया में खबर आई कि इसको रिजेक्ट कर दी। ये प्रोजेक्ट उस दिन नहीं था, एजेंडा पे एक और प्रोजेक्ट था जिसकी हमने मुखालफत की। मुखालफत हमें किसी तरक्की की स्कीम जिससे अदरवाइज हमें इफेक्ट नहीं होता, कोई मुखालफत नहीं, लेकिन इससे भी इफेक्ट ये हो रहा था कि यही पैसे 435 अरब का वो प्रोजेक्ट है, अगर इधर लगा दिए जाए तो ये पूरे मुल्क का फ़ायदा है। ये सिर्फ सक्खर के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इस पे सख्त एतराज़ किया, इस पे खतूत भी लिखे गए। उस मीटिंग में सईद गनी साहब तशरीफ़ ले गए थे और सईद साहब ने जो मुझे बताया कि उन्होंने फाइनली कहा है कि एक छोटा पोर्शन 18 किलोमीटर का, मुझे लाहौर से लेके पता नहीं कहाँ तक, वो सिर्फ उन्होंने अप्रूव किया। वो हम उस पर लगे हैं। हमारी अभी भी यही है वफाकी हुकूमत से सख्त डिमांड कि ये रोड, और ये अगेन सिर्फ मुराद अली शाह तो नहीं ट्रैवल करता इस पर, ना आप लोग कोई रोड आते, इसमें भी पूरे पाकिस्तान ट्रैवल करता है। इसको जल्द बनाना चाहिए। आखिरी सवाल कर लें। गुज़िश्ता रोज कश्मीर में कस्टम के 3 एहलकार अगवा हुए, उसके बाद ढाकू बच्चों को अगवा कर रहे हैं। पलवागंज बच्चा अगवा हुआ, उत्तर बलापुर से सिद्धू हुकूमत ने कई बार कहा कि ग्रेड ऑपरेशन किया जाएगा डाकुओं के खिलाफ कलाकुमा करने के लिए। इंडस हाईवे रात को बंद होता है, लोग हो जाए, मोटरवे पे ट्रैफिक नहीं होती रात में, तो ये अमन की सुविधा सब इसके साथ एक और ऐड करेंगे, ज़्यादा एक और ऐड कर रहा हूँ मैं। सक्खर सिटी में हालिया जो है स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है तो आम शहरी वो घर से नहीं निकल सकता, उनसे बाइकें लूटमार, उनके अभी 2 दिन पहले 2 खवातीन को जो डाकू जो है, मैंने इतने सारे सवाल हो गए अपने था। अगर जो है अगर वो हथियार फेंकना चाहें तो उनके लिए आप अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने कश्मीर का बताया इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करता हूँ। वहाँ पे एक बच्चा राजेश अगवा हुआ है काफ़ी दिनों से, और पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने उन डाकुओं के ख़िलाफ़ जब घेरा तंग किया और उस घेरे तंग करने में उन्होंने वो इक़दामात भी उठाए, उनके साथियों को गिरफ़्तार किया, तो रिटेलिएशन में उन्होंने ये कस्टम वाले अफसरान उठाए। और मैं कह रहा हूँ इसकी मज़म्मत भी करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम राजेश को भी बाजियाब कराएंगे और इनको भी छुड़वाएंगे। मसला ये है कि ये 3 ज़िले ख़ास तौर पे कश्मीर, शिकारपुर और घोटकी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पिछले 2 साल से, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा ये पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखें, जब हम हुकूमत में आए थे मार्च 2024 में, मुझे इस वक्त नंबर याद नहीं है, उससे अब तक ड्रास्टिक कमी हुई है उन लोगों की जो किडनैप थे और वो बाजियाब नहीं हुए थे। शिकारपुर में काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, वहाँ पे काफ़ी कामयाबियाँ हुई हैं अभी तक। ये मैं नहीं कह रहा कि अमन अमान बिल्कुल बहाल हो गया। घोटकी में
یہ کافی حد تک کامیابی ہوئی. کشمور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ٹربلسم ایریا وہ دے رہا ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم گرینڈ آپریشنز ہوئے بھی ہیں, اس میں کچھ ایشوز بھی ہیں. ہمیں جو ہم ہتھیاروں کے لیے جو ہمیں چاہیے تھے جس کی ہم پیمنٹ کر چکے ہیں وہ ہمیں کافی دنوں سے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا سے نہیں ملے ہیں جو انہوں نے ہمیں پروکیور کر کے دینے تھے. یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پوری طریقے سے وہ آپریشن نہیں ہو سکا, لیکن میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ کچھ بہتری آئی ہے, لیکن وہ تسلی بخش نہیں. میں کہوں کہ جی کچھ بہتری ہے اور سب لوگ خوش ہو جائیں, میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا. بہتری آئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ کام کریں گے. سکر شہر کی جو آپ نے بات کی اس پہ میں ادھر ہی ہوں آج, میں مزید دیکھ لوں گا کہ کیا کیا. تھینک یو جی, بہت شکریہ.